نمبر 18 حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی حمید بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب یعنی الجنہ. حدیث ابو الیمان نے بیان کی ہے. الحکم بن نافع البہرانی الحمصی اوپر ذکر گزر چکا ہے. وہ کہتے ہیں آگے حدیث ابو ہریرہ کی ہے, کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. یقول آپ فرما رہے تھے من انفق جس نے خرچ کیا زوجین من شیء کسی چیز کے دو زوج یعنی جوڑا, من الاشیاء چیزوں میں سے, یعنی جس نے جوڑا خرچ کیا, جوڑا فی سبیل اللہ دیا, دعی من ابواب یعنی الجنہ وہ بلایا جائے گا جنت کے دروازوں میں سے, یعنی مختلف دروازوں میں سے, یعنی یہ دروازہ بہتر ہے ادھر سے آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ, یا عبداللہ ھذا خیر, اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے ادھر سے اندر آؤ جنت میں, یعنی اس کو ایسے انویٹیشن ملیں گے. فمن کان من اہل الصلاۃ تو جو نماز والوں میں سے ہوگا جس کی نمازیں زیادہ ہوں گی, دعی من باب الصلاۃ اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد اور جس کے جہاد زیادہ ہوں گے اسے اس دروازے سے بلایا جائے گا, دعی من باب الجہاد وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقۃ اور جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا, دعی من باب الصدقہ تو وہ صدقے کے باب سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام اور جو روزہ دار ہوگا یعنی فرائض کے علاوہ نفلی بھی, دعی من باب الصیام و باب الریان تو اس کو باب الصیام یا باب الریان سے بلایا جائے گا. فقال ابو بکر تو ابو بکر کہنے لگے ما الا ھذا الذی یدعى من تلک الابواب من ضرورۃ, کہ ما الا ھذا یعنی نہیں ہے اس شخص پر, یدعى جو بلایا جائے گا, من تلک الابواب ان دروازوں سے, من ضرورۃ کوئی ضرورت یعنی تکلیف, یعنی اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. وقال هل يدعى منها كلها احد یا رسول اللہ, اور کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ان میں سے ہر دروازے سے بلایا جائے گا اللہ کے رسول, یعنی جو کسی ایک دروازے سے بلایا جائے گا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, وہ آرام سے اس میں سے چلا جائے گا, لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے انویٹیشن آ رہا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقال نعم تو آپ نے فرمایا ہاں. وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے اے ابو بکر. اس کی کیا وجہ ہے کہ ابو بکر کو ہر دروازے سے کیوں بلایا جائے گا؟ کیونکہ وہ ہر نیکی میں سبقت کرنے والے تھے. یہ سبقت کی وجہ سے اور کثرت کی وجہ سے, جلدی کرنا اور زیادہ کرنا. جو جلدی کرتا نا وہ زیادہ بھی کر لیتا ہے نا, کیونکہ جو جس کام کو جتنا لیٹ کر کے کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد, پھر وہ آخر میں جلدی تھوڑا سا کر کے ختم کرتا ہے. اب مثلاً آپ اگر وقت پہ نماز پڑھنے کے عادی ہیں تو کیا ہوگا, جلدی پڑھتے ہیں تو جلدی سے مراد تیز نہیں, جلدی سے مراد اول وقت پڑھتے ہیں تو آپ تسلی سے زیادہ نماز پڑھ سکیں گے, اور آخر وقت میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بیچ میں آ جائے اور کام نہ رہے آپ کا. آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں حضرت ابو بکر کی زندگی کی کہ کس طرح وہ جلدی کرتے تھے نیکی کے کاموں میں. یاد ہے وہ بڑھیا کی کہانی جس میں ایک بڑھیا کے خدمت پہ جاتے تھے تو حضرت عمر نے کہا یہ صبح صبح کہاں جاتے ہیں, تو میں ذرا پیچھے جاؤں دیکھوں تو چکل میں کروں گا یہ کام, وہ ان سے پہلے کر چکے تھے. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے پاس سے گزرے, میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے. عبداللہ بن مسعود اس وقت قرات کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر عبداللہ نے رکوع کیا, سجدہ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا, یعنی سجدے میں اور سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جاتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا ہے, اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد کی قرات پر پڑھے, یعنی عبداللہ بن مسعود کو کاپی کرے. عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ رات کو ہی میں عبداللہ بن مسعود کو خوشخبری سنا دوں گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دی. کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے میری آواز سنی تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے اس وقت میں کیا چیز آپ کو یہاں لائی ہے, یعنی اتنی رات گئی آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں دی. انہوں نے کہا کہ ابو بکر آپ پر سبقت لے گئے, خوشخبری سنا گئے ہیں.
میں نے کہا اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے جس معاملے میں بھی ان سے مسابقت کی کوشش کی, ہر معاملے میں ابو بکر آگے نکل گئے, میں ان سے آگے نہیں نکل سکا. اور پھر یہ بڑی نیکیاں اور چھوٹی نیکیاں, ہر ایک نیکی میں ایسا ہی تھا. حضرت عمر کہتے ہیں ایک بار ابو بکر کے ساتھ میں سواری پر پیچھے تھا, وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا, لوگوں نے جواب دیا, پھر آگے پھر سلام کیا. تو یعنی سلام میں پہل کرتے تھے, کیونکہ سلام میں پہل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ کہیں جاتے ہیں تو ان لوگوں نے پہلے سلام کر دیا, تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم پر فضیلت لے گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ سلام کرنے میں کوئی تم سے پہل نہ کرے, یعنی تم جلدی کرنے والے, کیونکہ جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے اور اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. اتفاق سے ان دنوں میرے پاس کچھ مال تھا. میں نے دل میں کہا کہ اگر آج میں ابو بکر سے بڑھ سکوں تو یہ ممکن ہے, کیونکہ آج کا دن یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ہے تو میں زیادہ دے دوں گا, پہلے دے دوں گا. کہتے میں اپنا آدھا مال آپ کے پاس لایا. آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے کہا جتنا لائے اتنا پیچھے چھوڑا. اور ابو بکر وہ سب مال لے آئے جو ان کے پاس تھا. آپ نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا ان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. اس دن میں نے کہا اللہ کی قسم میں ان سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا. آگے بڑھنے کا اور سستی کرنے کا ایک مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ ان کی عادت ہوتی ہے کہ اول وقت میں جلدی پہلے کام کر لینا, اور کچھ لوگ ٹال ٹال کے سستی کے مارے دیر سے کرتے ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچیں, ہم کن لوگوں میں شامل ہوتے ہیں, ہم کون ہیں. اور یہاں اس حدیث میں ایک اور چیز کا بھی خاص ذکر ہے کہ جو شخص کسی چیز کا ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے, مثلاً 2 روپے, ایک نہیں 2 روپے یہ جوڑا ہوتے ہیں, ایک ایک ہے 2 2 بکریاں, 2 کپڑے, یعنی قمیض شلوار دونوں جوڑا بن گیا. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ بہشت کے دروازوں سے, جنت کے دروازوں سے اسے یوں بلایا جائے گا, فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے بندے ادھر آؤ, یہ دروازہ بہت اچھا ہے. پھر دوسروں کو بھی ان کے اعمال کے اعتبار سے, یعنی اس کو بہت اچھی طرح ویلکم کیا جائے گا. اس دور میں کسی شخص کا جوڑا خرچ کرنا بھی بہت بڑی بات تھی. آج تو ہم لوگوں کے پاس ایکسٹرا جوڑے بھی بہت ہیں, اس کے باوجود ہم کہتے ہیں اچھا یہ فلاں نے دیا تھا تو نشانی ہے, اور یہ فلاں کا رکھا ہوا ہے, اور یہ چاہے سال بھر نہ پہنے اس جوڑے کو لیکن پھر بھی رکھیں گے. تو بہرحال یہ ہم سب کا امتحان ہوتا ہے کہ اپنی پیاری چیزوں کو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں یا نہیں. پیاری چیز ضروری نہیں کہ وہ قیمتی ہو. پیاری چیز کون سی ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ ہماری کوئی ایسوسیشن ہوتی ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر لوگوں کو خرچ کرنے کے لیے کہتے تھے؟ جب کوئی خاص غزوہ ہوتا, جیسے یہ غزوہ تبوک کی بات ہے جب حضرت ابو بکر سبقت لے گئے تھے, سارا مال اٹھا لائے تھے. ہر موقع پر آپ نے ایسا نہیں کیا, لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر ایسا کیا تھا. اسی طرح جب ایک موقع پر ایک وفد آیا تھا آپ کے پاس, ان کی حالت بہت بری تھی, ان کو دیکھ کے آپ کا چہرہ متغیر ہوا, تو آپ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ ان کے لیے کچھ لائیں, تو ہر شخص کچھ نہ کچھ اٹھا لایا ان کی مدد کے لیے. بہرحال عید کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے ساتھ جا کر خواتین کو خاص طور پر تلقین کی تھی, تو ہر خاتون نے کچھ نہ کچھ اپنے زیور میں سے, کپڑوں میں سے, کپڑے تو نہیں تھے اس موقع پر, جو ان کے پاس تھا اس میں سے خرچ کیا تھا. یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے, حرمت والے مہینوں میں سے ہے, اور آگے ذی الحج آ رہا ہے, اور ذی الحج میں پہلا عشرہ جو ہے خاص طور پر فضیلت والا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں, مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے. تو اس کی بھی آپ نے پلاننگ کرنی ہے انشاءاللہ کہ ذی الحج کے دنوں میں ہم نے اپنی عبادات, کیونکہ کسی کو صلاۃ کے دروازے سے بلایا جا رہا ہے, کسی کو صیام کے دروازے سے, کسی کو صدقے کے, تو ان تینوں کاموں کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں. بہرحال جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ AIS کی بلڈنگ بن رہی ہے اسکول کی, اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کے لیے فنڈ ریزنگ کریں گے. تو اس میں ہم آغاز اس چیز سے کریں, ایک تم نے شکرانے کے طور پر اپنا حصہ ڈالا تھا, اور دوسرا یہ کہ اب یہ دن بھی آ رہے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ان دنوں میں ہم ایک اسٹال ایسا لگائے رکھیں کہ جس میں ہماری جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ ہم لے آئیں, اور اس کی ترتیب آپ کو کلاسز میں بتا دی جائے گی تاکہ ایک دم سب ہجوم نہ کر دیں.
آپ اپنی صاف ستھری اچھی کچھ نئی اور کچھ قابل استعمال، ناقابل استعمال چیزیں نہیں، قابل استعمال اور کچھ نئی جو آپ سمجھتے ہیں گھر میں آپ استعمال نہیں کرتے اور کرنے کا ارادہ بھی نہیں، تو ان کو آپ دے سکتے ہیں. اور پھر جو اسٹال لگے گا اس کو ہم بہت زیادہ کم قیمت میں نہیں لگائیں گے، کیونکہ پھر وہ دوسروں کی چیزوں کو ایسے پھینکنے والی بات ہو جاتی، اس کو بھی کچھ معقول پرائسز ہوں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم فنڈ ریز کر کے بلڈنگ بنا سکیں انشاءاللہ. اور اس کو تھوڑا نہ سمجھے، کیونکہ غزوہ تبوک میں ابو بکر تو سارے گھر کا سامان لائے تھے اور ایک صحابی ساری رات کنواں چلا کے کتنا لائے تھے؟ اللہ مٹھی بھر کھجوریں لائے تھے. جس کو جو بھی توفیق ہو، تو آپ کے پاس جو بھی کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ فی سبیل اللہ کرنا چاہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ عید بھی آ رہی ہوگی، کچھ لوگ خریدنے والے بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی ایک چیز ایکسٹرا اور دوسرے کے لیے بہت ضرورت کی ہو، تو اسٹال لگتا رہے گا انشاءاللہ. اس میں آپ خود بھی آ سکتے ہیں، گھر سے اور بھی کسی کو لانا چاہیں خواتین کو، وہ بھی آ کے خریداری کر سکتی ہیں تاکہ ان کا حصہ بھی پڑ جائے. کپڑے ہوں یا جیولری ہوں یا ڈیکوریشن پیس ہوں یا کوئی پینٹنگ ہو یا کاسمیٹکس میں سے کچھ ان یوزڈ ہو جیسے پڑے پڑے استعمال اتنی نہیں ہوتی، یا کراکری ہو یا کوئی مشینری ہو یا بیڈ شیٹس ہوں یا پھر کوئی ہینڈ بیگز وغیرہ ہوں یا پلانٹس ہوں. ایون یعنی گھر میں ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ ایک پلانٹ سے 2-3 اور بنا لیتے ہیں. بلکہ میں یہ جو مٹی وہ نیچے سے بیسمنٹ سے نکل رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ کبھی ہم یہ کریں، سب ایک ایک وہ لے آئے اور نیچے سے نکلی ہوئی زرخیز مٹی ڈالیں گملوں میں اور ایک ایک گملہ سب لگا لیں تو کیا ہی اچھا ہو. یعنی اس سے بہترین مٹی آپ کو کہاں سے ملے گی جو کئی فٹ گہرائی سے وہاں سے نکلی اور ہے بھی یادگار مٹی جو اس زمین سے نکلی ہے. بہرحال یا فلاور ارینجمنٹ آپ کرتے ہیں تو کوئی ایسی چیز آپ لا کر جمع کرا سکتے ہیں. تو کل انشاءاللہ تعلیم الحدیث کورسز کی باری ہوگی اور اسٹاف اور اسٹوڈینٹس لائیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ اسٹال بھی لگائیں گے. حدیث آ گئی تو اس مناسب موقع پر میں چاہ رہی تھی کوئی تکمیل ہونے والی ہے پرسوں کچھ تجوید کورسز کی اور تعلیم الحدیث کی، تو اس سے پہلے اگر اسٹال لگ جائے تو زیادہ اچھا تھا کہ وہ لوگ بھی نیکی میں حصہ لے سکیں. بہرحال یہ صرف اس سال کے لیے نہیں ہے، اگلے سالوں کے لیے آپ زندگی میں دنیا میں کہیں بھی ہوں، خیر کا کوئی بھی موقع ہاتھ آئے تو اس کو جانے نہ دیا کریں. کچھ نہ کچھ ہر جگہ اپنا حصہ ڈال دیا کریں. ہمیں نہیں پتا کون سی چیز کتنا بڑا درخت بنے گی اور کتنا بڑا گرو کر جائے نیکی میں اجر و ثواب کے اعتبار سے. بہرحال اگلی حدیث، حدثنا اسماعیل بن عبداللہ، امام بخاری کے استاد ہیں، اور اسماعیل بن عبداللہ جو ہیں ابن اویس عبداللہ الاسبحی ہیں. حدثنا سلیمان بن بلال عن ہشام بن عروہ قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، و ابو بکر بالسنح، اور ابو بکر سنح کے مقام پر تھے، وہاں ان کی کچھ جاگیر تھی، کچھ زمینیں تھی. تو اس وقت وہ مدینہ میں نہیں تھے، 1 میل کے فاصلے پر اوالی کے علاقے میں تھا. قال اسماعیل، اسماعیل نے کہا، یہ جو استاد ہیں امام بخاری کے، تعنی بالعالیہ، یعنی مدینہ کا جو اوپر والا حصہ ہے بلندی کی طرف، وہاں تھے وہ. فقام عمر یقول، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو حضرت عمر کہنے لگے، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول اللہ نہیں فوت ہوئے. وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے. قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں، وقال عمر، اور عمر نے کہا، واللہ ما کان یقع فی نفسی الا ذاک، یعنی بعد میں وہ کہتے تھے کہ میرے دل میں بار بار یہی خیال آتا تھا کہ اللہ کے رسول نہیں فوت ہو سکتے. وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ، اور اللہ ضرور ان کو دوبارہ اٹھائے گا، یعنی بے ہوش ہوئے ہیں یا جیسے بھی یہ پھر اٹھیں گے. فَلْيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، اور یہ ضرور کاٹیں گے ایدی رجال وارجلہم، ان مردوں کے ہاتھ اور پاؤں، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، یہ اٹھ کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے. فجاء ابو بکر، اس اسنا میں ابو بکر آ گئے. فکشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. فقبلہ، پھر آپ کو چوما، کس کیا. فقالا، پھر کہنے لگے، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. طبت حیا ومیتا، آپ بہت اچھے رہے زندہ رہ کر بھی اور وفات کے بعد بھی، یعنی زندگی اور موت دونوں میں آپ بہت ہی عمدہ ہیں. واللہ الذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ آپ کو 2 موتیں ہرگز نہ دے گا. یعنی یہ جو عمر کہہ رہے ہیں نا دوبارہ اٹھیں گے اور پھر دوبارہ اٹھ کے زندہ ہو تو پھر دوبارہ موت آئے گی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ثم خرج، پھر نکلے. فقالا، پھر کہنے لگے، ایھا الحالف، او قسم کھانے والے، الا رسلک، ذرا ٹھہرو، رکو. کس کی طرف اشارہ تھا؟
عمر رضی اللہ عنہ کی. فلما تکلم ابو بکر جلس عمر، پھر حضرت ابو بکر نے بات کرنا شروع کی تو عمر بیٹھ گئے. فحمد اللہ ابو بکر نے اللہ کی تعریف بیان کی، واثنى علیہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کی. وقال، اور خطبہ دیا، الا من کان یعبد محمدا، سنو جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی، تو بے شک اللہ تو زندہ ہے، لا یموت، کبھی نہیں مرے گا. وقال، اور فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی مریں گے اور وہ بھی مرنے والے ہیں. وقال، اور کہنے لگے، وما محمد الا رسول، پھر اور آیت پڑھی، اور نہیں محمد مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول. افإن مات، کیا بھلا اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پلٹا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ دے سکے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور ضرور جزا دے گا اللہ شکر گزار لوگوں کو. قال، وہ کہتے ہیں، فنجش الناس یبکون، تو لوگ بے اختیار رونے لگے، چیخ کر رونے لگے. یعنی ابو بکر کی باتیں ان کو سمجھ آ گئی. یہاں حضرت ابو بکر کا وہ کردار سامنے آ رہا ہے جس کی بنا پر ان کو فضیلت حاصل تھی کہ انتہائی رنج اور غم اور دکھ اور تکلیف کے موقع پر ہوش و حواس میں رہ کے بات کرنا، صحیح فیصلے کرنا، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا. یہ جو لیڈرشپ کا مقام ہوتا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، اس میں جذباتی باتیں کام نہیں آتی. وہاں پر بڑے سے بڑے حادثے کے موقع پر انسان کو اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. لیکن عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، ذرا سا کوئی معاملہ خلاف معمول ہو جائے تو فوراً جذباتی ہو کر کچھ سے کچھ کرنے لگتے ہیں. قال، وہ کہتے ہیں، واجتمعت الانصار، اس دوران کہ یہ سب ہو رہا تھا تو انصار ایک طرف جمع ہو گئے. الی سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کے پاس، فی سقیفۃ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ کے چبوترے پر. فقالو، تو وہ کہنے لگے، منا امیر ومنکم امیر، ایک امیر ہم میں سے یعنی انصار میں سے ہوگا اور ایک تم میں سے ہوگا. فذهب الیہم ابو بکر الصدیق، تو ان کی طرف ابو بکر صدیق گئے، یعنی ادھر سے فارغ ہوئے تو ادھر گئے. وہ عمر بن خطاب، اور عمر بن الخطاب بھی ساتھ تھے. وہ ابو عبیدہ بن الجراح، اور ابو عبیدہ بن جراح بھی. فذهب عمر یتکلم، تو عمر ذرا بولنے لگے. فاسکتہ ابو بکر، تو ابو بکر نے چپ کرا دیا کہ خاموش رہو. وکان عمر یقول، عمر کہا کرتے تھے، واللہ ما اردت بذلک الا انی قد حیأت کلاما قد اعجبنی، اللہ کی قسم میں نے اس وقت ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں کیا تھا کہ میں نے ایک تقریر تیار کی ہوئی تھی جو مجھے بہت پسند تھی. خشیت اللہ یبلغہ ابو بکر، مجھے ڈر تھا کہ ابو بکر اس تک نہیں پہنچیں گے، یعنی یہ بات نہیں کریں گے اپنے کلام میں. ثم تکلم ابو بکر، پھر ابو بکر نے کلام کیا. فتکلم ابلغ الناس فقال فی کلامی، تو ابو بکر نے سب لوگوں سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام کیا، عمدہ کلام کیا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے جو سوچا تھا وہ گمان ان کا غلط ثابت ہوا اور ابو بکر کی بات بہت زبردست تھی. فقال فی کلامی، اپنے کلام میں کہنے لگے، نحن الامراء وانتم الوزراء، یہ ون ون والی بات ہے، ہم امراء اور آپ وزراء، سب مل کے یہ کام چلائیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حکومت اور خلافت کا کام ہے. فقال حباب المنذر، حباب جو انصاری تھے وہ کہنے لگے، لا واللہ لا نفعل، نہیں ہم اس سے اگری نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ایسے نہیں. منا امیر ومنکم امیر، ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے. فقال ابو بکر لا، ابو بکر کہنے لگے نہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابھی ان کو دفنایا نہیں گیا، یہ فیصلہ پہلے ہو رہا ہے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت نہ بکھرے، یہ اتنا اہم فیصلہ ہے. تو ابو بکر نے اس وقت بھی لوگوں کو سنبھالا، کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَكِنَّ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، ہم امراء ہوں گے تم وزراء ہوگے. ہم اوسط العرب، وہ عربوں میں سب سے بہترین ہے، دارن محل وقوع کے اعتبار سے، یعنی مہاجرین یا قریش جو ہیں وہ کیا ہیں،
وہ اس کے زیادہ اہل ہیں کیونکہ مکہ والے ہیں، اور جس کے پاس مکہ کا کنٹرول ہوتا ہے، یہ جو مکہ والے ہیں وہ باقی سارے قبائل اور علاقوں سے زیادہ افضل ہیں جگہ کے اعتبار سے. ظاہر ام القری، اللہ نے اس جگہ کو مقام دیا. وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا، اور ان میں سب سے زیادہ شریف ہیں خاندان کے اعتبار سے، یعنی زیادہ بڑے ہیں خاندانی اعتبار سے. فَبَايَعُوا عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، تو تم لوگ عمر بن خطاب کی بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن جراح کی. فقال عمر، تو حضرت عمر نے فوراً کہا، بل نبایعک انت، ہم تو آپ کی بیعت کریں گے. فانت سیدنا وخیرنا، تم ہمارے سردار ہو اور ہم میں سے سب سے بہتر. واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم ہم سب سے زیادہ رسول اللہ کے محبوب ہو. ان کو پتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں. یہ تھی آپ کی محبت کی علامت کہ آپ کے محبوب کو اپنی ذات پر بھی ترجیح دی. جیسے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات پر کس کو ترجیح دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے والدین، اولاد، سب انسانوں سے زیادہ. تو حضرت ابو بکر اور عمر جو تھے وہ سچے اس پر عمل کرنے والے تھے. فاخذ عمر بیدہ، حضرت عمر نے سب سے پہلے آپ کا ہاتھ پکڑا. فبایعوا، بیعت کر لی. وبایعہ الناس، سب لوگوں نے بھی بیعت کر لی. جھگڑا ہی ختم ہو گیا. فقال قائل، ایک شخص کہنے لگا، قتلتم سعد بن عبادہ، تم لوگوں نے سعد بن عبادہ کو مار ہی دیا، یعنی ان کی بات نہیں سنی. فقال عمر کہنے لگے، قتلہ اللہ، اللہ نے ان کو کیا ہے ایسا، اللہ نے قتل کیا، یعنی اللہ نے ان کی بات پیچھے کر دی، یعنی میری بات کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. وقال عبداللہ ابن سالم عن الزبیدی، عبداللہ بن سالم زبیدی سے روایت کرتے ہیں. قال عبد الرحمن بن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم نے کہا، اخبرنی ابو القاسم، مجھے ابو القاسم نے خبر دی، ان عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کہتی ہیں، شخص بصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر اٹھ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ. ثم قال، یعنی وفات کے وقت، تو آپ نے فرمایا، پھر رفیق الاعلی، اللہ مجھے اعلی رفیقوں میں رکھیے. ثلاثاً، 3 بار. وقص الحدیث، اور انہوں نے حدیث بیان کی. قالت عائشہ کہتی ہیں، فما كانت من خطبتهما من خطبۃ، تو نہ تھا ان دونوں کے خطبے میں سے کوئی خطبہ، الا نفع اللہ بها، مگر اللہ نے اس کے ساتھ لوگوں کو فائدہ دیا. لقد خوف عمر الناس، عمر لوگوں کو ڈراتے تھے. وان فیہم لنفاقا، کہ ان میں نفاق ہے. فردہم اللہ بذالک، تو اللہ نے ان کو اس سے پھیر دیا، یعنی ان کا نفاق دور کیا، کیونکہ نفاق کا علاج اللہ کا خوف ہوتا ہے. ثم لقد بصر ابو بکر الناس، پھر تحقیق دکھائی ابو بکر نے لوگوں کو ہدایت. وعرفہم الحق، اور انہیں حق کی پہچان کرائی. یعنی ابو بکر کے خطبے میں بہت خیر تھی، جنہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی اور ان پر حق کو ثابت کیا یا ظاہر کیا. وخرجوا به یتلون، اور لوگ وہاں سے منتشر ہوئے یہ کہتے ہوئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نہیں تھے محمد مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول. کر ٹرو سینس میں ایک لیڈر تھے. این سخت مشکل وقت میں انہوں نے امت کو سنبھالا دیا، اور ان کے اندر ایک بہت بڑا جو جھگڑا پیدا ہو سکتا تھا اس کو سمیٹ لیا. اور ابو بکر اور عمر دونوں نے مل کر اپنا اپنا رول پلے کیا، لوگوں کو صحیح راہ دکھائی، بات سمجھائی اور معاملے کو سنبھال لیا. ایسے ہوتے ہیں لیڈرز. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے، اور جو ایکسٹرا وقت آپ نے دیا اللہ اس کے بدلے آپ کے اوقات میں برکت ڈال دے اور آپ کے کام بہترین طریقے سے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم